میں عبادتیں ہیں لیکن بندگی سے خالی ہے زندگی. جس طرح ایک شاعر نے بات کی ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ بی بی جب خطبہ جا کر دیتی ہیں دربار میں تو بی بی اس خطبہ کے اندر ایک آیت تلاوت فرماتی ہیں، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ کو جان نہ دینا جب تک تم مسلم ہو کر نہ مرو. کیونکہ بی بی دیکھ رہی تھی ان کے اندر کمی کس چیز کی ہے؟ خدا خوفی کی کمی ہے. انہوں نے اپنے پیارے نبی کی بیٹی کا احترام نہیں کیا، اپنے پیارے رسول کی عزت کا احترام نہیں کیا. آج میں دختر رسول ہوں، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں اور دربار میں آ کر خطبہ دے رہی ہوں. ان کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے. آج ہم اپنے معاشرہ کے اندر دیکھیں تو واقعی خدا کا خوف ختم ہو چکا ہے. جب ہم اللہ کے حقوق پامال کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہیں، عزیزوں بھائی اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، تو کہاں ہمارے اندر خدا کا خوف رہا؟ اس لیے ہمیں سب کچھ یاد ہوتا ہے لیکن ایک خدا کا خوف نہیں ہوتا. بی بی نے ان لوگوں کے سامنے تذکر دیا اور خدا کا خوف پیش کیا. یہی خوف خدا تقوی کا نام ہے. تقوی اسی خدا کے خوف کو کہا گیا ہے. شہید آیت اللہ دستغیب نے ایک فکر نقل کیا ہے. ایک شخص افغانستان گیا تجارت کے لیے یا کسی کام کے لیے. وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک قطار ہے قصاب کے پاس جو گوشت لے رہے ہیں. تو یہ شخص کہتے ہیں میں بھی اس قطار میں کھڑا ہو گیا اور میں نے دیکھا وہ قصاب مسلم نہیں تھا، غیر مسلم تھا. وہ جب بھی کسی کو گوشت دیتا ہے اس نے رومال رکھا ہوا ہے، اس رومال کو ہٹاتا ہے، پہلے اس کے نیچے نگاہ کرتا ہے، پھر گوشت وزن کر کے دیتا ہے. اسی طرح جو بھی آدمی جاتا ہے اس کو گوشت دینے سے پہلے وہ رومال ہٹاتا ہے پھر اسے دیتا ہے. یہ شخص کہتا ہے جب میں قریب گیا تو میں نے گوشت تو لیا لیکن میں نے اس سے ایک سوال کر لیا. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ یہ کون سی چیز ہے رومال کے اندر جس پہ آپ نگاہ کرتے ہیں وزن کرنے سے پہلے، ترازو پہ تولنے سے پہلے آپ اس رومال کے اندر نگاہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں بت پرست ہوں، یہ میرا بت ہے، یعنی میرا معبود ہے، یعنی میرا خدا ہے. تو میں یہ ترازو پہ وزن کرنے سے پہلے دیکھتا ہوں کہیں میرا خدا دیکھ تو نہیں رہا. اب آپ دیکھیں ایک بت پرست جس نے اپنے ہاتھوں سے بت بنایا ہے پتھر کا، مٹی کا، اس کا اپنے معبود پہ جو معبود نہیں ہے اس پہ اتنا اعتقاد ہے، لیکن وہ اللہ جس نے 9 ماہ شکم کے اندر رکھ کے انسان کو فراموش نہیں کیا. آج یہی مسلم ہے جس کے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن سود کھائے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کہتے ہیں حرام کھائے بغیر گزارا نہیں ہوتا. جس خدا نے 9 ماں کے شکم میں رکھ کر انسان کو فراموش نہیں کیا، کیا وہ تجھے فراموش کر دے گا؟ حضرت علامہ طباطبائی اکثر یہ فکرہ فرمایا کرتے تھے الم یعلم بان اللہ یرا. ایت اللہ حسین مزاری نقل کرتے ہیں کہ یہ میرے استاد جب بھی ان سے کوئی نصیحت پوچھتا، اب میں سے ہر شخص چاہتا ہے ہمیں کوئی نصیحت کرے، ہمیں کوئی تذکر کرے، تو ایت اللہ حسین مزاری فرماتے ہیں یہ میرے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی جب بھی کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو قرآن پاک کی یہ آیت پیش کرتے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا. انسان تجھے پتہ نہیں تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. جس نے پیدا کیا ہے، جس انسان کو رزق دے رہا ہے، وہ موت دے رہا ہے، وہ زندگی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، وہ خدا انسان کو دیکھ رہا ہے. یہی وہ خصوصیت ہے
جو آل محمد نے ہمیں اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے پہنچائی ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب مصلی عبادت پہ آتی ہیں تو لرز رہی ہوتی ہیں، اور بی بی فرماتے ہیں لوگوں تمہاری اس پست ترین دنیا کے اندر مجھے قرآن سے محبت ہے، اے لوگوں تمہاری اس پست ترین دنیا کے اندر مجھے راہ خدا میں خرچ کرنے سے